بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جنرل ضیاء الحق پاکستان کی تاریخ کا وہ ایک کریکٹر گزرا ہے، بلکہ وہ گزر ہی نہیں رہا۔ وہ پاکستان میں اس کا جو وہ اسیب جو تھا اس کا سایہ ابھی تک برقرار ہے، اور اندیاں کیتیاں اسی ہن تکر بھگتنے پہ ہیں۔ اور وہ کیتیاں کیا ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں؟ وہ کیتیاں یہ ہیں کہ اس کا نتیجہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ نتیجہ ہے کہ جناب پاکستان آج بھی گرے لسٹ میں ہے، اور FATF کے اجلاس کے بعد یہ پریس ریلیز جاری کر دی گئی ہے، یہ باقاعدہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں رہے گا مزید جتنا دوبارہ اجلاس ہونے تک۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب 27 پوائنٹ تھے، 27 پوائنٹ پر آپ نے عمل کرنا تھا، آپ نے اس میں سے 26 پر عمل کیا، 26 میں سے 13 پر آپ نے جزوی عمل کیا، کسی پہ 5% کر لیا، کسی پہ 10% کر لیا، اور جو 27واں نقطہ ہے اس پر آپ نے اس کے آگے سے 6 نقطے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر آپ نے عمل نہیں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب آپ نے ہمیں یہ لسٹ دیا ہے کہ 1373 یعنی 1373 دہشت گرد آپ نے گرفتار کیے ہیں، تو بتائیں انہوں نے سزاواں کتنے دی ہیں جناب؟ وہ کتنے نے سزاواں؟ ٹھیک ہے، اب یہ ایک لمبی فہرست ہے، بہت زیادہ تفصیلات ہیں اس کی۔ میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کر کے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو تو پتہ نہیں اللہ قائم رکھے، لیکن پاکستان میں بسنے والے انسانوں کی زندگی ہے کہ کتنی تنگ ہونے جا رہی ہے اور کتنے مسائل کا شکار ہونے جا رہی ہے، اس کے بارے میں ذرا آپ سوچیں۔ پہلے میں آپ کو موٹے ایک دو چیزیں بتا دوں جو پاکستان نے FATF کے چکر میں کی ہیں۔ مثال کے طور پہ 40,000 روپے والا انعامی بانڈ ہونے کا جی بند کرو۔ یہ جو ہے نا دہشت گرد بڑے آرام سے ان کے لیے منی کیری کرنا، پیسے کیری کرنا بہت آسان ہے۔ انہوں نے پھر کہی 25,000 والا بھی بند کر دو، وہ بھی کر دیا، پھر 15,000 والا بھی بند کر دو۔ اب حالت یہ ہے کہ اس سے پاکستان کو نقصان کیا ہوا؟ پاکستان کی ریاست نے لوگوں کو، اپنے شہریوں کو یہ پیسے انعامی بانڈ دے کر ان سے پیسے لیے تھے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے دنیا بھر میں کہ اس طرح سے افراط زر کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ پیسے جو ہیں وہ ریاست نے واپس کر دیے، ظاہر ہے جس کے بعد 40,000 روپے کا انعامی بانڈ تھا، 25,000 روپے کا انعامی بانڈ تھا، وہ اس نے جا کے جناب پیسے اپنے واپس لے لے۔ اب لوگوں کے پاس پیسے واپس آ گئے ہیں، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ افراط زر ہو گیا پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے چیزیں مہنگی ہوں گی، اس سے چیزیں مہنگی ہوں گی۔ عام آدمی وائٹ کالر تاڑے میرے کول 40,000 دا انعامی بانڈ نہیں سی، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے جو دیکھنے والے ہیں ان کے پاس بڑے پیسے ہوں، انہوں نے کہیں رکھے ہوں، لیکن میرے جیسا آدمی جو ہے، جو نوکری پیشہ آدمی ہے، جو مطلب تنخواہ ملتی ہے تو گھر کی بجلی کے بل اور بچوں کی فیسیں دے کے مڑ کے پھر اللہ عثمان ال تک رہا ہوتا ہے کہ ان کے گزارا کیوں ہونا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ 40,000 روپیہ کا انعامی بانڈ لے کے رکھ سکے۔ اب یہ ایک کام ہم نے یہ کیا۔ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے کام کیے، ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں کی، ایسے قوانین بنائے کہ ہمیں FATF میں رہنا چاہیے، اور FATF کی گرے لسٹ سے ہم کے تو وائٹ جائیے کسی طریقے دے نال، لیکن وہ ہم سے نہیں ہو پا رہا۔ اب جو نیا مطالبہ ان کا آیا، جو 6 نکات ہیں، ان 6 نکات کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ وہ قوانین بنائیں گے جس سے جو فرقہ وارانہ گفتگو بھی ہوتی ہے نا انٹرنیٹ کے اوپر، یہ واٹس ایپ کے اوپر آپ دیکھتی ہوگی، اس قسم کی گفتگو کرنے والے بھی لوگ جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور پھر صرف کارروائی نہیں کرنی، ان کو پکڑنا ہی نہیں ہے، ان کو سزائیں دلوا کے رپورٹ بھجوانی پائے نا اتھے۔ یہ ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے نا پاکستان کے اوپر مسلط ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب یہ جو وہ ہے اپنا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنرل ضیاء کا سایہ ہم پر کب تک، یہ ابھی تک کیوں ہے، کس طرح سے FATF میں جنرل ضیاء آ رہا ہے، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ ہمیں FATF نے فارغ کرا دی، فارغ کرو، چلو نا اساسی نہیں کرتے، انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، ہمارے پاس توپے، میزائل، ٹینک، اور جناب ہمارے پاس اتنے سارے جو ہے نا وہ شی جوان اسی لوگ ہیں، ناس جا بھی اسی نہیں مانتے، یہ بھی بات کہہ سکتے، لیکن بھائی جان ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم پر معاشی پابندیاں لگ جائیں گی۔ معاشی پابندیاں لگیں گی تو یورپ کی ساری منڈیاں ہم پر بند ہو جائیں گی، یہاں سے ٹیکسٹائل جو جاتا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا، یہاں سے جڑے امب جاندے نے
ٹھیک ہے، یہ جو رائس جاتا ہے، یہ جو گندم جاتی ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہم باہر بھیجتے ہیں ان سب پر پابندیاں آ جائیں گی، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ اگے کنگال ہویا پیا۔ ساڈے کول پہلے جڑا نا پیسے کوئی نہیں گئے، اسی رونا پٹنا پا کے ادھر ادھر رولا پا کے، یعنی حالت یہ ہے کہ ہم نے آج جو بچے فون پہ باتیں کرتے ہیں نا، یا بڑھیا نے بہت شوق ہوتا نہیں فلانا ڈرامہ ویکھے ہی، اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا۔ 5 منٹ سے زیادہ کال ہوگی تو 75 پیسے یعنی 75 پیسہ اس پر ٹیکس لگے گے، اگلے 5 منٹ بعد پھر لگ جائیں گے۔ ابھی یہ ایک وہ بات ہے جو وزیر خزانہ نے بتائی ہے، ایہو جی کئی ٹیکس نے جڑے کہ وہ لگائے گئے ہیں، 688 ارب روپے کے ٹیکسز لگے ہیں عوام کے اوپر، لیکن اس کے بعد بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 3000 ارب روپے کا خسارہ ہے پاکستان کا۔ یہ ہماری صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں ہم جو ہے وہ مختلف ملکوں کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ ہم بڑی شے ہیں، اسی انہوں نے چکر دین دے چکر چ پہ ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، اور دنیا اب چکر میں نہیں آ رہی، لیکن ہم کہاں جائیں، آپ اور میں عام آدمی کہاں جائے؟ یہ پالیسیز ہم نے تو نہیں بنائی، یہ پالیسیز نہیں بنائی ہم نے، یہ پالیسیز کنہوں نے بنائی؟ یہ پالیسیز بنائی ان لوگوں نے جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے، جو مالک و مختار ہیں، یہ ان کی پالیسیز ہے جس کے نتیجے میں نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ساڑھی نسلیں پتہ نہیں کہوں تک بھگتنی ہیں۔ بہرحال ایک مطلب یہ داستان ہی ہے، داستان علم ہی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں کیا کروں، میرے پاس اس وقت آپ کو سنانے کے لیے اچھی خبر کوئی نہیں ہے، کیونکہ فیٹف کی گرے لسٹ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر مسلسل چیک رہے گا، اور پاکستان کو وہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کرو پائیں نا۔ اچھا، اس میں جو کلنگ بلٹ ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے بندہ بہت زیادہ مضروب ہوا ہوتا ہے، لڑ کے وہ لڑی جا رہا ہے، ایک ادھر لاتے بھی گولی بج گئی، کہ جناب کو بانتے سٹ بج گئی، وہ چلتا رہتا ہے لیکن وہ زندہ رہتا ہے۔ ایک ہوتی ہے کلنگ بلٹ۔ وہ کلنگ بلٹ جو چیزیں ثابت ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے۔ حافظ سعید صاحب کی گلی میں بم دھماکہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ ایک تو وہ کروایا اسی لیے گیا تھا، مقصد یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں رہے، وہ اسی لیے کروایا گیا تھا۔ وہ ایک اس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ میں نے اس دن بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ دھماکہ جو ہے نا، یہ ایکچولی اس کا مقصد، اس کے پیچھے کیا ہے۔ تو ایک تو وہ چیز سامنے آ گئی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کے اندر فرانس کے سفیر کے خلاف ایک بہت بڑے مظاہرے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور جناب پورا ایمان جاگیا اسی مولویاں دا، لمبے لمبے مظاہرے کر رہے تھے، پورے پاکستان میں آگ لگی ہوئی تھی، جناب فرانس دا سفیر کڈو، فرانس دا سفیر کڈو۔ وہ پائے انہوں نے رل مل کے پھر ساڑھنا لیا کیتا جی۔ اب جرمنی آپ کے خلاف، بھارت تو خیر خلاف ہی خلاف، جرمنی بھی خلاف، فرانس بھی خلاف، یہ 3 ممالک نے ڈٹ کے پاکستان کی مخالفت کی ہے کہ اسے گرے لسٹ میں ہی رکھیں، بلکہ ان کی کوشش تھی کہ ان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، گرے لسٹ سے نکال کے بلیک لسٹ میں بھی چلے جائیں تو پھر ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی، ہم ہر طرف سے مطلب ہماری کہیں تجارت نہیں ہو سکے گی، یورپ کی ساری منڈیاں ہمارے لیے بند ہو جائیں گی، اور اس کا ظاہر ہے پاکستان کو بڑا شدید نقصان ہوگا۔ اب میں آتا ہوں اس طرف کہ جناب یہ FATF جو ہے، یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب یہ پیپلز پارٹی کو دور ملا، یعنی حکومت ملی، اس وقت پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں تھا، گرے میں ہی رہا۔ اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب آ گئے، ان کے دور میں بھی گرے لسٹ میں رہا، لیکن ایک وقت آیا جب وہ گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں چلا گیا۔ پھر عمران خان صاحب آ گئے، دوبارہ گرے لسٹ میں آ گئے۔ اچھا، اب کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے جو ہے نا یہ گرے لسٹ کو اور FATF کو ہم نے کچھ بہت ہم نے بھی تھوڑا سر پہ چڑھا لیا ہے۔ یعنی میرے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور کے جو گرے لسٹ کے واقعات ہیں، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے گرے لسٹ میں بھی وی کین سروائیو، ہم ٹھیک ہے آکسیجن کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن ہم زندہ ہیں، اور اس میں بھی ہم اپنی گروتھ کو بڑھا سکتے ہیں، آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن حکومت جو ہے نا وہ اس طرف آنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتی ہے نہیں جناب ہم نے اس طرف نہیں آنا، لپ سروس کرنی ہے، چکر دینے ہیں، جس طرح ظاہر عمران خان نے 22 کروڑ عوام کو چکر دیا ہوا ہے، اور 3 سال سے دے رہے ہیں، خیر اس سے پہلے بھی چکر دے کہ انہوں نے بہت سارے ڈانس پارٹیز کے نام پر سیاسی جلسے کیے تھے اسلام آباد میں، آپ کو یاد ہوگا 2014 کے اندر، وہاں پہ جو ایلیٹ کلاس کی خواتین اور مرد تھے وہ جاتے تھے وہاں پر جا کر وہ اپنا جو ایک ان کو عادت ہے یا اپنی ثقافت
وقت جو ان کے زندگی کی ثقافت ہے اس کو وہاں پہ پروان چڑھاتے رہے ہیں. اور پھر یہاں پہ لالک چوک لاہور کے اندر بھی یہ میلہ لگتا رہا, 2013 میں بھی لگا تھا, 14 میں بھی لگا, یہ میلے لگتے رہے. تو یہ عمران خان صاحب نے ان سب کو چکر دیا ہوا تھا ایک, اور چکر یہ دیا ہوا تھا کہ جناب میں آؤں گا تو سب کو ٹھیک کر دوں گا, قانون ایک ہو جائے گا. ابھی بھی باتیں کرتے ہیں قانون ایک ہو جائے گا, پتہ نہیں کدوں ہوئے گا. بہرحال وہ عمران خان صاحب کی گفتگو اپنی جگہ پہ وہ پولیٹیکلی کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں زیادتیاں اور عوام کو چکر دیتے جا رہے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ برے طریقے سے گھرا ہوا ہے. جنرل ضیاء صاحب کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. جنرل ضیاء صاحب جو ہیں نا, انہوں نے افغانستان کا جہاد کے نام کے اوپر ایک جنگ لڑی تھی جو ڈالر لے کے لڑی گئی تھی, ٹھیک ہے. اور اس ڈالر کی لڑائی میں جناب جنرل ضیاء کے جنرل وہ جو اختر صاحب تھے, وہ میرے ذہن سے اچانک ہی نام سلپ ہو جاتا ہے, وہ شہید ہو گئے تھے جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ ہی, ٹھیک ہے. وہ تھے, باقی کوئی جرنیلوں کے جنرل فضل حق ہوا کرتے تھے, کے پی کے سرحد کے گورنر تھے. ان لوگوں کے کوئی مال مول بن گیا ہوگا, پیسے پوسے آگے ہوں گے. وہ تو امریکی تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیے تھے پیسے, وہ اس سلسلے میں وہ ایک کتاب بھی لکھی ہوئی انہوں نے, تو وہ سارے پیسے دیے تھے. لیکن اس میں ہوا کیا, یہاں پر پنیریاں لگائیں گئیں, جہادیوں کی پرینیاں لگائیں گے باقاعدہ طور پر. یہاں پر ایک خاص مکتبہ فکر کو پروان چڑھایا گیا, ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ فلاں جو ہے نا یہ قابل گردن زنی, ٹھیک ہے, اور یہ فلاں جو ہے نا یہ یہاں پہ قبضہ کرنے آ رہا ہے. جنرل ضیاء دنیا سے چلے گئے لیکن نہیں گئے ایکچولی, وہ آج بھی حیات ہیں اور پاکستان کے اوپر ان کا سایہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے اور پاکستان اس میں پھنسا ہوا ہے. یہ جو 1373 دہشت گرد جن کو قرار دے کے ہم نے گرفتار کیا ہے, انہوں دے دور دی لائی پائن پنیری تھی جنہ جو ہے بچے جڑے خراب ہوئے اور اس کے بعد وہ دہشت گرد بن گئے. پہلے ہم پاکستان اور امریکہ ان کو مجاہد کہا کرتے تھے, اب وہ دہشت گرد قرار پا چکے ہیں. اور اب ایف اے ٹی ایف کہتا ہے کہ جناب انہوں نے سزاواں ملیاں کہ نہیں ملیاں, ذرا سزاواں کا حساب دیو نا, کنے جنہوں نے سزا دیتی. اس کے لیے قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے. اب وہ قوانین کہتے ہیں کہ آپ ان کو ترمیم کریں گے, اس کے بعد ہم سے ویٹ کروائیں گے, ہم دیکھیں گے کہ وہ قوانین انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں. پتہ نہیں کیڑے چین چکر جیسی پھنس گئے ہیں, پتہ نہیں ہماری جان کب چھوٹے گی. اور ویسے جس طرح کا حکمران اس وقت ہمارے سر پہ مسلط ہے, اس کے ہوتے ہوئے تو کوئی امید شمید نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے جو دیگر قائدین ہیں وہ بھی کوئی اتنا بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکے, کم از کم ان چیزوں کو روکنے کے حوالے سے یا دہشت گردی کے معاملات کے حوالے سے یا ایف اے ٹی ایف میں سے نکلنے کے حوالے سے. اس میں ایک دفعہ ہی نواز شریف کے دور میں نکل سکے ہیں, دوبارہ پھر پہ گئے ساں. اب پتہ نہیں کب نکلیں گے, کب ہماری جان چھوٹے گی. کبھی آئی ایم ایف کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ بجلی مہنگی کریں گے. ہوں جا کے شوکت ترین بیچارہ چیکا ماردا, نہیں کر سکتے. لیکن وہ کہتے ہیں جناب ہے صفا تاڈے لو آیا پائیں, اے ساڈا نہیں, اے پیا اے دیکھو, ٹھیک ہے. تو اسی طرح پٹرول کی قیمتیں وہ کہتے ہیں آپ نے بڑھانے کا لکھا ہوا ہے سر, یہ بڑھائیں, ہمیں نا آپ یہ بات بتائیں کہ آپ نہیں بڑھا سکتے, بڑھائیں اس کو. یہ سارے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. اوپر سے ایف اے ٹی ایف دا ڈنڈا ہے. اب مطلب کیا کرے, چڑی بیچاری کی کرے تو ٹھنڈا پانی پی مرے. یہ والا حالات جو ہے نا وہ اس وقت پاکستان کے ہوئے ہوئے ہیں. اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ ایک ایسی نااہل نالائق قیادت ہم پر مسلط ہے جس کو ان ساری باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ اپنے ہوراں ٹیکے دے وچ مگن ہے. ان کو صرف یہ فکر ہے کہ اسپیکر صاحب مراد سعید پہ پابندی نہ لگا دیں. ان کو صرف یہ فکر ہے کہ جناب یہاں پر عظما بخاری صاحبہ نے کہہ دیا کہ جناب وہ جو یہاں پہ سی ایم ہاؤس میں پیسے لے کے تقرریاں اور تبادلے کیے جاتے ہیں اور یہ پیسے اوپر تک جاتے ہیں. اس کے بعد اوپر سے ہی آرڈر آ گیا کہ عظما بخاری کے خلاف جو ہے نا آپ ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں, ان کو نوٹس بھیج دیں. ان نوٹس بھیجتا. یہ ہمارے حکمرانوں کی پریورٹیز ہیں اور یہ ہمارے حکمرانوں کے حالات ہیں. اور کوئی
سینس نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا۔ یہ پاکستان جو ہے نا اس وقت گرداب میں برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی، ظاہر ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے رب تعالیٰ کی ذات، تو وہ کوئی ایسی عقل، کوئی ایسا شعور موجودہ حکمرانوں میں دے دے، یا کوئی ان میں سے ایسا کوئی کریکٹر سامنے آ جائے جس میں عقل اور شعور ہو اور وہ چیزوں کو بہتر سمت کی طرف لے کے جا سکے۔ FATF میں کہ گرے لسٹ میں رہنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر اگلی لسٹ بلیک لسٹ ہو دی جائے تو وہ مطلب پتہ یہ تانوں کی۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔